ایک مشہور سینگ ہے دی ٹروتھ ول سیٹ یو فری. یہ بہت بڑی سینگ ہے. جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے آپ نے کیا جھوٹ بولا تھا اور اب آپ نے کیا بولنا ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج کا جو موضوع ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہ اور برائی تو شاید اس میں ہو لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. موضوع ہے سچ. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ سچ اپناتے ہیں تو آپ تقریباً تمام برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے برعکس جو جھوٹ ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. یعنی آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ آپ کو بولنا پڑتا ہے. سچائی کو اکثر حقیقت یا حقائق کی درست نمائندگی کے طور پر سمجھا جاتا ہے جو تحریف، ہیرا پھیری یا تعصب سے پاک ہوتا ہے. یہ متعدد فوائد کی وجہ سے قوموں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. سچائی پر مبنی معاشرہ اپنے شہریوں اور اداروں کے درمیان اعتماد کو فروغ دیتا ہے. جب لوگ اپنے رہنماؤں اور اداروں پر اعتماد کرتے ہیں تو اس سے قوم کے اندر استحکام اور سماجی ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے. سچائی افراد کو اچھی طرح سے باخبر فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے، چاہے وہ سیاست، معاشیات یا ذاتی زندگی میں ہو. سچائی ناانصافیوں کو بے نقاب کرنے اور انہیں درست کرنے میں مدد کرتی ہے. یہ امتیازی سلوک بدعنوانی اور عدم مساوات کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس طرح ایک قوم کے اندر انصاف اور انصاف کو فروغ ملتا ہے. معاشیات کے دائرے میں مالیاتی رپورٹنگ میں صداقت اور کاروباری معاملات میں شفافیت سرمایہ کاری کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہے اور معاشی استحکام میں حصہ ڈالتی ہے. بین الاقوامی معاملات اور سفارتکاری میں سچائی کا ہونا اعتماد کی تعمیر اور دیگر ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. سچی بات چیت تنازعات کو روک سکتی ہے اور تعاون کو فروغ دے سکتی ہے. پچھلے دنوں میری نظر سے ایک چھوٹا سا ایک سپیچ تھی جو چیئرمین اینگرو کارپوریشن حسین داؤد صاحب نے ایک کی. ایک ایک لفظ موتیوں میں پرویا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا ان کو میں پیش کیے دیتا ہوں. حسین داؤد صاحب کی جو سپیچ ہے یہ انگلش میں تھی، میں ایز اٹ از اس کو پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ ریسپیکٹ اینڈ پراسپیرٹی آف اے نیشن اور کمیونٹی is directly proportional to the percentage of its people who speaks the truth. We stand at the crossroad of creating history in our nation by adopting the most important characteristic is to speak the truth. So many people who are keen to invest here, but their biggest problem is how they are going to manage investment when they have to deal with a nation which does not have the reputation for speaking the truth. If you really want to bring foreign direct investment here, if you really want international financial institutions to flock to our door, if you really want to encourage them to participate in the development of our people, then we have to set the example, and the example that we have to adopt is that we always speak the truth. With it, one very interesting outcome that if we adopt this principle, speaking the truth, we will always have the blessing of Allah, and with it, we will have the opportunity to serve our nation. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم پراسپر ہو، ترقی کرے،
خوشحال ہو، لوگوں کی فلاح کی جا سکے، ہمارے لوگوں کی عزت ہو، باہر ہمارے کاروباری طبقے کی باہر ایک پہچان ہو، ایک عزت ہو، لوگ یہاں پہ آئیں، یہاں پہ انویسٹ کریں، یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب وہ لوگ جو یہاں آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ یقین ہو کہ ہماری قوم سچ بولتی ہے اور یہاں پہ انصاف کا معاشرہ قائم ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ ہم لوگ سچے ہیں، ہم اصولوں پہ کھڑے ہیں، یہاں پہ انصاف ملے گا، تو وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے کرے گا؟ اور اسی طرح اگر آپ کا کوئی بزنس مین باہر کوئی بھی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی کسی فورن کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے، تو ہوگا یہ کہ وہ لوگ نارملی اوائڈ کریں گے، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، یا جب آپ کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے اگر خدا نخواستہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ان کو انصاف ملے گا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی دو کمپنیاں، ایک پاکستانی یا فورن کمپنی، کوئی ایگریمنٹ میں جاتے ہیں تو آربیٹریشن ہمیشہ وہ نارملی 99% وہ باہر کے ملک میں رکھتے ہیں۔ پاکستانی کسی کورٹ کی یا کسی جگہ کی وہ آربیٹریشن قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے، یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مشہور سینگ ہے، دی ٹروتھ ول سیٹ یو فری، بہت بڑی سینگ ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے آپ نے کیا جھوٹ بولا تھا اور اب آپ نے کیا بولنا ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا، ٹروتھ نیور ڈیمیج اے کاز دیٹ از جسٹ، بیٹر ٹو بی سلیپڈ ود دی ٹروتھ دین کسڈ ود دی لائی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سچائی سے جھوٹ بہتر ہے جو دو دوستوں کو آپس میں لڑا دے، یا یوں کہیے کہ دو دوستوں میں صلح کرانی ہو، یا دو ایسے لوگ جو آپس میں لڑ پے ہیں ان میں صلح کرانی ہو، تو اگر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو آپ کو بول دینا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ جھوٹ جو آج آپ بولیں گے وہ کل، پرسوں، 2 دن بعد، 4 دن بعد ضرور منظر عام پہ آئے گا، اور پھر آپ کیا منہ دکھائیں گے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ سچائی ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس سچائی کا سہارا لیتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ اس بات پر کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، پر رائے اپنی اپنی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا، میں اپنی بات کی پروف کے طور پہ آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو کچھ بھی ہو، کچھ بھی کرنا پڑے، سچ ہی بولنا ہے۔ کوئی کام کرنے کے لیے یا صلح کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے معاشرے کی چند بیماریوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں، مگر بنیاد جھوٹ ہے۔ یہ تمام کام کرنے والوں میں شاید ہی کوئی آپ کے منہ پر یہ کہے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، مطلب جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر سچ بولنا پڑ جائے تو شاید ان بیماریوں میں سے مکمل طور پر تو نہیں شاید، لیکن کافی حد تک ہم جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ کون سی بیماریاں ہیں سنیے۔ کیا شہد میں شیرہ ملانے والا آپ کو کہے گا کہ میں اس میں شیرہ ملایا ہے؟ دودھ میں پانی ڈالنے والا آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے پانی ڈالا ہے؟ گھی میں کیمیکل اور مرغیوں کی اندریاں ڈالنے والا بتائے گا کہ میں نے گھی میں یہ ڈالا ہے؟ ہلدی میں مصنوعی بوسا ڈال کے رنگ کر کے آپ کو بتائے گا کہ میں نے ہلدی میں یہ ڈالا ہے؟ سرخ مرچوں میں برادہ ڈالنے والا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا۔ کالی مرچ میں گھوڑے کا دانہ یا پسے ہوئے بیج ڈال کے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ میں نے کالی مرچ بنائی ہے۔ جوس میں جیلی فلیورز، چائے میں چنے کے چھلکے، چنے کے آٹے میں لکڑی کا بوسا، پھلوں کو میٹھا کرنے کے لیے انجیکشنز، پھلوں کو مختلف رنگ کر دینا، اسٹرابری کے اوپر رنگ کر کے اس کو بتانا کہ یہ پکی ہوئی ہے، لال ہے۔ سبزیوں کا رنگ، سبزیوں کو کیمیکل سے دھونا، پٹرول میں گندا تیل یا مٹی کا تیل، بچوں کی ٹافی میں زہر آلود اجزاء، کیمیکلز، بکرے کے گوشت کو پانی کے انجیکشن لگا کے ویٹ بڑھانا، گائے کو دودھ کا بڑھانے کے لیے انجیکشن دینا، شوارمے میں کتے کا گوشت، مردہ مرغیاں کا گوشت یا شادی حال میں بچا ہوا گوشت، برقے کے گوشت کی بجائے گدھے کا گوشت، منرل واٹر کی بجائے نلکے کا پانی، یہ سب جو ملانے والے آپ کو بتائیں گے کہ ہم کر رہے ہیں۔
जेली सर्फ, जेली साबुन, जेली शैम्पू, 2 नंबर दवाइयाँ, असली पैकिंग, ऐसे पैकिंग है कि आपको पता नहीं चलेगा कि 2 नंबर दवाई है। गाड़ियों के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पार्ट्स, 2 नंबर आईडी कार्ड्स, 2 नंबर वीज़ाज़, हस्पतालों में गुर्दे निकाल के बेचने का कारोबार, हस्पतालों में सब स्टैंडर्ड्स, पुअर क्वालिटी की हार्ट स्टंट्स, पड़ोसियों से बदसलूकी, उस्ताद से बदसलूकी, ये सब वो चीज़ें हैं जो करने वाला तो कभी आपको नहीं बताता मैं कर रहा हूँ। तो बुनियाद क्या हुई? ये याद रखिए, बुनियाद इसकी झूठ है, सच ना बोलना है। कुछ और सुनते जाइए। तालीम के नाम पर कारोबार, इंसाफ का फुकदान, मोहब्बत में धोखा, रिश्तों में कारोबार, ईमान में मुनाफिकत, नाप तोल में कमी, ठेकों में रिश्वत, गरज रिश्वत, रिश्वत और सिर्फ रिश्वत, नौकरी में सिफारिश, कारोबार में हेरा फेरी, टैक्स चोरी, ये हैं हमारे कौमी आदात और इतवार, और चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं और अल्लाह रहमत फरमाए। खुदारा इस झूठ से निजात हासिल करें। बाकी कौमों में भी शायद थोड़ा बहुत झूठ होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो अल्लाह की बना हम जिस हद को छू रहे हैं, इतना झूठ बोल के तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, और कभी कौमें इस अजाब से बच नहीं सकती जो इस हद तक झूठ बोलती हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पे गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए और सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।